आज साइमा की शादी की पहली रात थी। बिस्तर पर फूल सजाए गए थे। साइमा और कामरान की शादी हुई थी। शादी बहुत धूमधाम से हुई थी। साइमा बेड पर बैठी थी, कैमरामैन तस्वीर बना रहा था। वो कभी दाएं सर कर रही, कभी बाएं तरफ। सब लोग उसके लिए नए थे, हर चेहरा अजनबी था। साइमा के पास उसका शोहर बैठा हुआ था। सारे मोहल्ले वाले दुल्हन देखने आए हुए थे। साइमा नजरें झुकाए बैठी थी। रात के 12 बज चुके थे। वो बहुत थक चुकी थी। सब लोग चले गए, दरवाजा बंद हुआ। कामरान साइमा के पास बैठा, कहने लगा, आप ऐसा करें, आप चेंज कर लें। साइमा ने ड्रेस चेंज किया। भूख से उसकी हालत गैर हो रही थी, लेकिन क्या कर सकते थे। कामरान को उसकी थकन से क्या वास्ता था। वो मोहब्बत भरी बातें कहाँ करना चाहता था। वो साइमा पर अपनी मर्दानगी का रोब डालते हुए कहने लगा, देखो, मुझे तमाशे अच्छे नहीं लगते। मेरी बातें कान खोल कर सुनो। मैं बार बार ये बातें नहीं बताऊंगा। घर के सारे काम तुम्हारे जिम्मे हैं, खाना बनाने से लेकर झाड़ू सफाई तक। मेरी बात सुन रही हो ना? साइमा ने हाँ में सर हिलाया। साइमा सोच रही थी कोई तोहफा देगा, कोई मोहब्बत भरी बात करेगा, लेकिन उसको साइमा से काम करवाने की फिक्र थी। शादी के दिन गुजर गए। साइमा के हाथ में झाड़ू और मुकद्दर में किचन लिख दिया गया। साइमा की जेठानी उसके शोहर की रिश्तेदार थी, लेकिन साइमा बाहर से आई थी। साइमा खाना बनाना, साफ सफाई करना, कपड़े बर्तन सब काम करती। जब थक कर टूट जाती तो रात को शोहर के नखरे उठाती। कामरान उससे बहुत रूखे लहजे में बात करता था। रात को डिनर हुआ। वो दोनों अपने कमरे में चले गए। साइमा कामरान के पास बैठ गई, कहने लगी, कामरान, हमारी शादी को 3 महीने गुजर गए हैं। आप मुझे कहीं घुमाने लेकर नहीं गए। कामरान गुस्से से साइमा की तरफ देख रहा था। कहने लगा, घुमाने मतलब तुमने कहाँ जाना है? उसने इतने गुस्से में पूछा था कि साइमा डर गई। साइमा कहने लगी, कामरान, आप इतना गुस्से से मेरे साथ बात क्यों करते हैं? कामरान टीवी देखते हुए कहने लगा, साइमा, जाओ मेरे कपड़े इस्त्री करो, मेरा दिमाग खराब ना करो यार, मैं सारे दिन का थका हूँ। साइमा कामरान के पाँव की तरफ बैठ गई, कहने लगी, अच्छा चलें, आप लेट जाएं, मैं आपके पाँव दबाती हूँ। कामरान लेट चुका था। साइमा उसके पाँव दबाने लगी। कामरान सो चुका था। वो कामरान के पैरों को अपनी गोद में रखकर सोच रही थी, कामरान, मैंने शादी से पहले बहुत दुख देखे हैं। मुझे मोहब्बत चाहिए, आपका साथ चाहिए। आप क्यों मेरी आंखों से मेरा दर्द नहीं समझ पाते? असल में साइमा की माँ नहीं थी, वो सौतेली माँ के साथ जवान हुई, और सौतेली माएँ क्या सलूक करती हैं ये मुझे लिखने की जरूरत नहीं। सौतेली माँ ने साइमा के साथ एक जुल्म ये भी किया था कि साइमा की उम्र 20 साल थी और कामरान की उम्र 36 साल थी। उन्होंने जैसे साइमा से जान छुड़ानी थी। साइमा कामरान के पाँव के साथ लिपटी हुई अपने हमसफर से एहसास की भीख मांग रही थी। सुबह वो फजर की नमाज से पहले जाग जाती और सबके लिए नाश्ता बनाती, लेकिन वो अपना दर्द किसी पर आया ना होने देती। वो बस अपना घर आबाद करना चाहती थी, वो भी अपने शोहर के साथ, और उसे अपने शोहर का साथ चाहिए था। साइमा अक्सर कभी थकन की वजह से बर्तन न धो सकती या झाड़ू टाइम पर न लगा पाती तो सास उसे लाखों बातें सुनाती, लेकिन वो अपने लबों को सी कर हर बात को बर्दाश्त कर जाती। एक दिन साइमा कहने लगी, कामरान, मुझे हर महीने 5,000 दिया करें। कामरान ने गुस्से से देखा, कहने लगा, खैर तो है, तुम्हें 5,000 क्यों चाहिए? साइमा ने बड़े प्यार से जवाब दिया, कामरान, मैं औरत हूँ, मेरी जरूरियात हैं, पैसे पास हूँ तो कभी बाजार जाऊं तो अपने लिए कुछ जरूरी चीजें खरीद लिया करूं। कामरान एकदम गुस्से से बोला, साइमा, देखो, मेरे पास इतने पैसे नहीं कि तुमको अलग से दे सकूं। तुम्हें जो चाहिए हो माँ से कह दिया करो, वो तुम्हें ला देंगे। साइमा कामरान के पास बैठी, कहने लगी, कामरान, आप मुझे कुछ भी ना दें, मैं फिर भी आपके साथ बहुत खुश हूँ। आप बस मुझसे प्यार से बात कर लिया करें, मुझे प्यार से आवाज दिया करें, मेरा नाम प्यार से पुकारा करें। खुदा की कसम, मैं सब कुछ भूल जाया करूंगी, बस आप मुझे मोहब्बत से पुकारा करें। कामरान ने भक्ति तौर पर मुस्कुरा कर कहा, तो प्यार से ही तो तुम्हारे साथ बात करता हूँ। साइमा नाज उठाने वाले लहजे में बोली, कामरान, आप मुझसे प्यार से बात नहीं करते, आप तो बस हर वक्त गुस्सा दिखाते हैं। फिर साइमा कहने लगी, कामरान, ये देखें, मेरी सालगिरह थी, मैंने आपका नाम अपने हाथ पर मेहंदी से लिखा है। कामरान जैसे साइमा की बात सुनकर बेजार हो रहा था। साइमा प्यार से बात कर रही थी, लेकिन कामरान दिल ही दिल में बोल रहा था कि क्या पागल पल्ले पड़ गई। उन लोगों ने नया घर बनाना था, वो गांव के लोग थे। कामरान साइमा से कहने लगा, साइमा, आज रात ईंटें आएंगी, तुम हमारी मदद करना, ईंटें घर में फेंकनी है। साइमा ने दिन भर घर के काम किए, रात को ईंटें उठा उठा कर घर में फेंकने लगी। रात के 3 बज चुके थे, काम खत्म हुआ। साइमा का जिस्म दर्द से बेजान हो रहा था। कामरान लेट चुका था। साइमा उसके पास गई, कहने लगी, कामरान, प्लीज मेरा सर दबा दें, मुझे बहुत दर्द है। कामरान ने करवट बदली, कहने लगा, यार कोई दर्द की गोली खा लो, मुझसे सर नहीं दबाया जाता।
سائمہ بستر پر آ کر لیٹ گئی، نہ جانے کیوں اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اسے بہت درد ہو رہا تھا، وہ منہ پر ہاتھ رکھ کر رونے کی آواز کو روک رہی تھی۔ کامران پاس سویا ہوا تھا، لیکن سائمہ درد کی وجہ سے سو نہ سکی۔ صبح فجر کی اذان ہونے لگی کہ سائمہ کی آنکھ لگ گئی۔ وہ سو رہی تھی کہ ساس گالیاں دینے لگی، کہنے لگی میڈم ابھی تک سو رہی ہے، اسے شرم نہیں آتی، اٹھو ٹائم تو دیکھو۔ کامران بھی بہت غصہ ہوا۔ سائمہ جاگی تو کامران غصے میں تھا، کہنے لگا سائمہ تمہیں شرم نہیں آتی، ٹائم دیکھو، ماں خود ناشتہ بنا رہی ہے۔ سائمہ کیا جواب دیتی، جبکہ اب کامران کو فرق نہیں پڑتا تھا، سائمہ مر رہی ہو یا کسی درد میں ہو۔ سائمہ خاموشی سے کچن میں چلی گئی۔ اس نے گھر کا سارا کام کیا۔ اس کی حالت کافی خراب ہو رہی تھی، اس نے کسی سے کچھ نہ کہا۔ سائمہ کی شادی کو 3 سال گزر چکے تھے، لیکن ابھی تک اولاد نہیں تھی۔ ان 3 سالوں میں کوئی ایسی سانس نہیں تھی جب کبھی سکون پایا ہو۔ نئے گھر کا کام شروع ہوا، وہ مزدوروں کی طرح کام کرنے لگی۔ دن بھر سب کے لیے کھانا بناتی، کبھی اینٹیں اٹھا کر دیتی تو کبھی مٹی اٹھا رہی تھی۔ 4 مہینے مزدوری کرنے کے بعد گھر تیار ہوا۔ کامران کے ساتھ رہتے ہوئے وہ کامران سے دور تھی، کامران اس سے دور رہنے لگا۔ دن کی دوری سے راتوں کی دوریاں بھی بڑھنے لگیں۔ ایک ڈر اسے ستانے لگا۔ کامران پہلے ہی اسے دکھ دے رہا تھا، لیکن اب اولاد نہ ہونے کے طعنے بھی اسے دینے لگا تھا۔ ان دنوں کہیں سائمہ سے چھپ کر کامران کی دوسری شادی کی بات ہونے لگی۔ سائمہ گھر والوں کے رویے سمجھ رہی تھی، اسے پتا تھا کہ کچھ غلط ہو رہا تھا۔ وہ خاموش بیٹھی تھی، اسے ڈر تھا کہ کہیں کامران مجھے خود سے دور نہ کر دے۔ سائمہ یہی سوچ رہی تھی کہ جیٹھانی کی چھوٹی بیٹی نے بتایا، آنٹی سائمہ، مما کہہ رہی تھی کہ کامران چاچو کی شادی کرنی ہے۔ سائمہ سمجھ چکی تھی کہ کوئی قیامت ٹوٹنے والی ہے، لیکن وہ خاموش تھی۔ کامران کمرے میں بیٹھا چہرے پر کریم لگا رہا تھا۔ سائمہ اس کے پاس گئی، کہنے لگی آج کل بہت کریم لگا رہے ہیں، بہت پیارے لگ رہے ہیں۔ سائمہ کامران کے کندھے پر سر رکھ کر بتا رہی تھی، کامران آپ خوش رہیں، میں نماز پڑھ کر آپ کے لیے دعا مانگتی ہوں، آپ کے ساتھ ہی تو میرا سب کچھ ہے۔ سائمہ جیسے ایک درد دل میں چھپا کر خود کو سمجھا رہی ہو کہ کامران مجھے کبھی نہیں چھوڑے گا۔ اور پھر وہ دن آ گیا، لڑکی والے کامران کے گھر آئے۔ ساس نے سختی سے سائمہ سے کہا، تم کھانا بناؤ اور اپنے کمرے میں چلی جاؤ، خبردار اگر تم ان کے سامنے آئی۔ سائمہ نے شادی کے بعد ایک کام سیکھ لیا تھا، اپنے درد کو چھپانا، خاموشی سے رونا اور کسی سے کوئی گلہ نہیں کرنا۔ سائمہ واپس پلٹ کر دیکھتی تو سوتیلی ماں تھی جو اسے واپس قبول نہ کرتی۔ سامنے کامران کی شادی تھی جو کبھی بھی دھکے دے کر سائمہ کو گھر سے نکال سکتا تھا۔ کامران کا رشتہ طے ہوا کچھ دنوں میں دوسری بیوی کو لے کر آ چکے تھے۔ جس کمرے میں وہ کامران کے ساتھ رہتی تھی، آج اس کمرے میں کامران کی باہو میں کوئی اور تھی۔ سائمہ کو الگ سے ایک کمرہ دیا گیا، وہ حسرت بری نگاہ سے دیکھتی تھی۔ کامران اپنی دوسری بیوی کو گھمانے لے گیا، وہ بہت خوش تھا، لیکن سائمہ کو ایک درد اندر سے کھا رہا تھا۔ نئی دلہن کو سب بہت پیار کرتے تھے، لیکن سائمہ ایک کونے میں پڑی، شاید موت کے قریب آ چکی تھی۔ اور پھر ایک رات وہ کمرے میں سوئی تھی، شاید آج وہ درد کو برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ سر کا درد اتنا شدید تھا کہ وہ سر پر دونوں ہاتھ رکھ کر چیخنے لگی۔ سب اپنے کمروں میں سو چکے تھے۔ درد اتنا شدید تھا کہ اس سے برداشت نہیں ہوا۔ وہ کامران کو آوازیں دیتی رہی، لیکن کامران دوسری بیوی کی باہو میں سو رہا تھا۔ وہ زمین پر تڑپنے لگی، نہ جانے اس نے کتنی آوازیں دیں، اور آخرکار وہ سکون کی نیند سو گئی۔ سائمہ دنیا چھوڑ چکی تھی۔ صبح ہوئی تو ساس سائمہ کو گالیاں دے رہی تھی، کہہ رہی تھی کمینی آج بھی ناشتہ بنانے کے لیے نہیں اٹھی۔ کامران نے اپنی ماں کو آواز دی، ماں سائمہ سے کہو ہمارا ناشتہ ہمارے کمرے میں بھیج دے۔ ماں نے گالی دے کر کہا، وہ ابھی تک سو رہی ہے، آج اسے سونے دو، اس کے کمرے میں کوئی نہ جائے۔ دوپہر کا وقت ہو رہا تھا، سب اپنے کاموں میں مصروف تھے، لیکن ابھی تک سائمہ اپنے کمرے سے باہر نہیں آئی تھی۔ آخر ساس کمرے میں گئی تو دیکھا سائمہ الٹے منہ زمین پر پڑی تھی۔ ساس نے دیکھتے ہی شور مچا دیا، سب لوگ اکٹھے ہوئے، سائمہ کی لاش کو چارپائی پر ڈالا۔ سائمہ کے آنسو ابھی تک آنکھوں میں تھے۔ ان لوگوں نے سائمہ کو دفنا دیا۔ سائمہ کا جنازہ ہوا، کسی آنکھ سے کوئی آنسو نہیں نکلا۔ سائمہ کو مرے ہوئے کچھ دن گزرے تھے۔ ایک دن اس کے کمرے کی صفائی کرتی کامران کی دوسری بیوی نے دیکھا کہ سائمہ کے کمرے میں کچھ رپورٹ اور دوائیاں پڑی تھیں۔ وہ یہ دیکھ کر حیران ہوئی کہ سائمہ کو برین ٹیومر تھا۔ سائمہ نہ جانے یہ درد کب سے برداشت کر رہی تھی۔ وہ ایک ڈائری بھی لکھ رہی تھی جہاں پر وہ اپنے درد لکھا کرتی تھی۔ اس کی ڈائری کے کچھ جملے یوں تھے، کامران مجھ سے روٹھا روٹھا رہتا ہے، میری طرف دیکھتا نہیں، آج میں نے سارا دن مزدوری کی، کامران نے مجھے ٹھنڈا پانی پلایا، میں بہت خوش ہوں، کامران کہتا ہے میں بہت اچھی ہوں، لیکن پھر بھی پتہ نہیں کیوں وہ مجھ سے دور رہتا ہے۔ آج میں اس کے لیے تیار ہوئی تھی، خود کو سنوارا تھا، لیکن پاگل نے ایک بار بھی میری طرف نہیں دیکھا۔
میں اسے ناراض نہیں ہوتی کیونکہ اگر میں اسے کچھ کہوں تو وہ بہت غصہ کرتا ہے۔ مجھے جان لیوا بیماری ہے لیکن میں کامران کو نہیں بتاؤں گی، میری بیماری کا سن کر وہ پریشان ہوگا۔ ہمارا گھر بن کر تیار ہوا، میں نے اپنا کمرہ بہت سجایا، کامران کی شادی کر رہے ہیں، مجھے گھر سے نکالا تو میں کہاں جاؤں گی، میرا تو کوئی ہے بھی نہیں، میں بس نوکرانی بن کر مرتے دم تک یہاں رہوں گی۔ کامران اپنی دلہن سے بہت پیار کرتا ہے، اسے برگر لا کر دیا، میں نے کہا مجھے بھی لا کر دو، کہنے لگا تم جا کر برتن دو، میرا دماغ خراب نہ کرو، بھلا میں نے برگر ہی تو مانگا تھا۔ آج صبح سے میری سانس رک رہی ہے، ایسے لگ رہا ہے کہ میرا وقت قریب آ چکا ہے، کاش کامران کی باہو میں مر سکتی، کاش کامران میرا درد سمجھتا، مجھے سینے سے لگاتا، میں سکون سے مر جاتی۔ کامران آپ کبھی میری یہ ڈائری پڑھیں تو خود کو میری موت کا ذمہ دار نہ سمجھنا، میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں، بس اپنے نصیب سے ہار چکی ہوں، شاید میری قسمت میں خوشیاں نہیں لکھیں۔ اور ہاں پاگل، ایک برگر تو تھا، اگر تم مجھے لا دیتے تو کیا ہوتا، مجھے ڈانٹنے کی کیا ضرورت تھی۔ کامران اپنی دوسری بیوی کا خیال رکھنا، میں تو زندہ نہیں ہوں گی لیکن جب آپ کے ہاں اولاد ہوئی تو میری قبر پر ضرور آنا۔ کامران مجھے بہت درد ہو رہا ہے، اب لکھا بھی نہیں جا رہا، کامران دل چاہتا ہے کہ آپ کے پاس آؤں، لیکن کے بعد سب کچھ ادھورا رہ گیا۔ سائمہ خاموشی کے ساتھ مر چکی تھی، کامران ڈائری پڑھ کر رو رہا تھا، لیکن اب رونے کا کیا فائدہ تھا، وہ بیچاری